باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام خیال یہ تھا کہ بندہ جس قدر اپنے اوپر تکلیف اٹھاتا ہے اسی قدر خدا خوش ہوتا ہے اور وہ اس کی بڑی عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ اپنے جسم کو بڑی بڑی تکلیفیں دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ جس قدر جسم کو آزار دیا جائے گا اسی طرح روح میں بھی زیادہ صفائی اور پاکیزگی آتی جائے گی۔ چنانچہ یونانی فلسفیوں نے اشراقیت، عیسائیوں نے رہبانیت اور ہندوؤں میں جوگ اس اعتقاد کا نتیجہ تھا۔ کوئی گوشت نہ کھانے کا عہد کر لیتا، کوئی ہفتے میں یا 40 دن میں ایک مرتبہ غذا کا استعمال کرتا، کوئی سر تا پا برہنہ رہتا اور ہر قسم کے لباس کو تقدس کا ننگ سمجھتا تھا، کوئی سردی میں اپنے جسم کو ننگا رکھتا تھا، کوئی عمر بھر یا سالہ سال تک اپنے آپ کو کھڑا رکھتا تھا یا بیٹھا رہتا تھا اور سونے اور لیٹنے سے قطعاً پرہیز کرتا تھا، کوئی اپنا ایک ہاتھ کھڑا رکھتا تھا کہ سوکھ جائے، کوئی عمر بھر تاریک تہہ خانوں اور غاروں میں چھپ کر خدا کی روشنی کو تلاش کرتا تھا، کوئی تجرد اور ترک دنیا کر کے اہل و عیال اور زن و فرزند کے تعلق سے نفرت رکھ کر خدا کی محبت کا غلط مدعی بنتا تھا۔ لیکن نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز آشکار کیا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت نہیں، نہ ترک لذائذ سے حق کی لذت ملتی ہے، نہ ہماری غمگینی خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، اور نہ بندوں کی اس غیر معمولی تکلیف سے خدا کو آرام ملتا ہے، نہ زن و فرزند کی نفرت سے خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور نہ ترک دنیا سے دین کی دولت ملتی ہے۔ خدا کا دین اتنا ہی ہے جو بندے کی استطاعت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی خدا کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں بعض ایسے لوگ تھے جو عیسائی راہبوں کے اثر یا ذاتی ملان طبع کے سبب سے تجرد اور ترک لذائذ اور ریاضت شاکہ کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس سے باز رکھا اور فرمایا کہ میں یہ شریعت لے کر نہیں آیا۔ قدامہ بن مظعون اور ان کے ایک رفیق نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ایک نے عمر بھر مجرد رہنے اور شادی نہ کرنے کا اور دوسرے نے گوشت نہ کھانے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو دونوں باتیں کرتا ہوں۔ یہ سن کر دونوں صاحب اپنے ارادے سے باز رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے ایک نہایت عابد اور زاہد صحابی تھے، یہ عہد کر لیا کہ ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے اور رات کو عبادت کریں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ، تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ مہینے میں 3 دن روزے رکھ لینا کافی ہے۔ اسی قسم کی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور صحابی کو کی تھی۔ آپ کو معلوم ہوا تھا کہ حضرت عثمان بن مظعون شب و روز عبادت میں مصروف رہتے ہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، دن کو روزے رکھتے ہیں اور رات کو سوتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا کیوں عثمان، تم میرے طریقے سے ہٹ گئے؟ عرض کی خدا کی قسم میں نہیں ہٹا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طریقہ کا طلبگار ہوں۔ فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اے عثمان، خدا سے ڈرو کہ تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، تو روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی جب اسلام لا کر اپنے قبیلے میں واپس گئے تو انہوں نے دن کا کھانا چھوڑ دیا اور مسلسل روزے رکھنے لگے۔ 1 سال کے بعد جب وہ پھر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو ان کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اپنا نام بتایا تو فرمایا تم خوش رو تھے، تمہاری صورت کیوں ایسی ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ سے مل کر گیا ہوں متصل روزے رکھتا ہوں۔ فرمایا تم نے اپنی جان کو کیوں عذاب میں ڈالا؟ رمضان کے علاوہ ہر مہینے میں 1 روزہ کافی ہے۔ انہوں نے اس سے زیادہ کی طاقت ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے میں 2 روزوں کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس سے زیادہ کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے میں 3 روزے کر دیے۔
انہوں نے اس سے بھی زیادہ کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ حرام کے روزوں کی اجازت دے دی۔ ایک دفعہ چند صحابہ نے ازواج مطہرات کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات کی عبادت و ریاضت کا حال دریافت کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہ ہوگا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال سنا تو بولے کہ ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت، آپ تو معصوم ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا میں تو رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے صاحب بولے میں عمر بھر روزے رکھوں گا۔ تیسرے صاحب نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں عمر بھر مجرد رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ گفتگو سن رہے تھے، ان کو خطاب کر کے فرمایا خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، تاہم میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے پر نہیں چلتا وہ میری جماعت میں نہیں۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک کھمبے میں ایک رسی لٹک رہی ہے۔ دریافت کیا تو لوگوں نے کہا یہ زینب رضی اللہ عنہا نے باندھی ہے۔ رات کو نماز میں جب وہ کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اسی کے سہارے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کھول دو، لوگو تم اسی وقت تک نماز پڑھو جب تک تم میں نشاط باقی رہے، جب کوئی تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ جو لوگ اپنی قوت اور استطاعت سے زیادہ رات بھر نمازوں میں مشغول رہتے ہیں ان کو مخاطب کر کے فرمایا اتنے ہی کام کی تکلیف اٹھاؤ جس کو کر سکو، کیونکہ جب تک تم نہ اکتا جاؤ خدا نہیں اکتاتا۔ خدا کے نزدیک پسندیدہ وہی کام ہے جس کو تم ہمیشہ کر سکو اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ ماشاءاللہ، ہمیں بھی اسی طرح اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دین تو زندگی آسان کرتا ہے، مشکل نہیں بناتا، تو اس کو زیادہ مشکل کر کے اپنے لیے مشکل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین بہت آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں، زندگی آسان ہوتی رہے گی اور دین بھی آسان ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔